السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوہ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا الہ الا هو مالک الملک والصلاة والسلام الذی لا مثل له۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، صدق الله العظيم۔ جو حرف حق ہے وہی لب پہ لا رہا ہوں میں، جو حرف حق ہے وہی لب پہ لا رہا ہوں میں، چراغ شب ہوں ہوا سے لڑا رہا ہوں میں۔ جناب صدر، معزز سامعین اکرام، حاضرین مجلس، ہمارا یہاں جمع ہونا، مل کر بیٹھنا، گفتگو سننا صرف اس لیے ہے کہ ہم اچھے مقصد کی طرف گامزن ہو جائیں، ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم فلاح و کامیابی کا راستہ اختیار کر لیں، اس زمانے میں بھی سرخرو ہو اور قیامت میں بھی ناکامی کا سامنا نہ ہو۔ دوستو، میں نے ایک مختصر سی حدیث پڑھی ہے، اس میں تاجدار مدینہ اور دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیابی اور کامرانی کا راستہ بتایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تمہاری دنیاوی زندگی بھی اور اخروی زندگی بھی کامیابی سے ہمکنار ہوگی۔ دوستو، دیکھنے میں تو یہ الفاظ بہت مختصر، بہت معمولی، بہت ہلکے پھلکے، زبان پر ان کا تلفظ بہت آسان، لیکن اپنے معنی کے اعتبار سے نہایت وسیع و جامع، بہت عظیم، میزان کے اعتبار سے بہت وسیع اور طاقت و قوت کے اعتبار سے دنیا کی تمام اشیاء سے زیادہ طاقتور۔ در حقیقت ان الفاظ میں اتنی توانائی و اثر انگیزی ہے کہ اس سے خوشبو کے لہلہا اٹھتی ہے، اس کے پڑھنے سے جسم میں تازگی پیدا ہو جاتی ہے، زندگیوں میں ایک طوفان برپا ہو جاتا ہے، درے مردہ میں جان پڑ جاتی ہے، زمانے میں انقلاب آ جاتا ہے، نوجوانوں کی کایا پلٹ جاتی ہے، نیا جوش، نئی امنگ اور نیا جذبہ کنوٹے لینے لگتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی چوٹی پر چڑھ کر یہی الفاظ کہے تھے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو یہ الفاظ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ دراصل یہ حروف الفاظ ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے، ان میں جامعیت ہے، ہماگیر پیغام ہے، زندگی کے ساتھ ان کا واسطہ ہے، قلب و دماغ کے ساتھ ان کا رابطہ ہے، ان میں صداقت و سچائی ہے، گہرائی و گہرائی ہے، یقین و اعتقاد ہے، توکل و رضا ہے، صبر و شکر ہے، انابت و تضرع ہے، امانت و دیانت ہے، عفت و عصمت ہے، قناعت و شجاعت ہے، قوت ایمانی اور حمیت دینی ہے، عفو و حلم ہے، معاشرے کے ساتھ گہرا رابطہ اور سوسائٹی کی تشکیل کی بھرپور توانائی اور صلاحیت ہے۔ حضرات، جس زندگی میں بھی یہ کلمہ سرایت کر گیا اس کی کایا پلٹ گئی، جن لوگوں میں بھی اس کا کرنٹ دوڑ گیا، اس میں انقلاب برپا ہو گیا، جن کے دل و دماغ نے بھی اسے قبول کر لیا، جوش و جوانی کی امنگ اس میں سرایت کر گئی، جن طبیعتوں نے اس کی حلاوت محسوس کی، ہمیشہ اقبال و نصیبہ ان کا خادم بن گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مکہ کے نوجوانوں میں اپنی جوش و ذہانت، رعب و دبدبہ اور اصابت رائے کی وجہ سے امتیازی مقام رکھتے تھے، سفارت کے فرائض آپ ہی کے ذمہ تھے، زمانہ جاہلیت میں سرگرمی کے ساتھ اسلام کے سرگرم دشمن تھے، قرآن کے روح پناہ کرنے میں پیش پیش اس کلمہ لا الہ الا اللہ کو مٹانے کے لیے اپنے تن من کی باتیں لگا رکھی تھی۔ ایک تہیہ کر لیا اور تنتنا و تنطلاق سے سید الکونین کے خاتمے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں عبداللہ ابن نعیم سے ملاقات ہوئی، انہوں نے بتایا کہ پہلے اپنے گھر کی تو خبر لو، تمہارے بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ غصے میں ان کے گھر پہنچے، قرآن کی تلاوت کی آواز سنی اور بہن بہنوئی کو اس قدر مارا کہ ان کا جسم لہو لہان ہو گیا، لیکن بہن نے پوری قوت، جوش ایمانی اور خون البدن کے ساتھ کہا، اے عمر، اب یہ کلمہ لا الہ الا اللہ دل کی گہرائیوں میں اتر گیا ہے، اب یہ نکل نہیں سکتا۔ حفیظ جالندری نے اس کا نقشہ اس طرح کھینچا ہے، بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا، بہن بہنوئی کو عمر نے اس قدر مارا کہ زخموں سے نکل کر خون کی بہنے لگی دھارا۔ بہن بولی، عمر تو ہم کو مار بھی ڈالے، شکنجوں میں کیسے یا موٹیاں کتوں سے اٹھوائے، مگر ہم اپنے دین حق سے پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے، جہاں سے نام حق، آنکھوں سے آنسو، منہ سے منہ جاری، عمر کے دل پر اس نقشے سے دوستو، عمر کی اس قاہرانہ طاقت نے اس مظلومانہ انداز کے آگے ہار مان لی، ہیرے کا جگر پھول کی پتی سے کٹ گیا، فوراً بول اٹھے، جو کچھ پڑھ رہی تھی مجھے لا کر سنا، اجزائے قرآن لائی، پڑھنا شروع کر دیا، جب یہ الفاظ سامنے آئے، آمنوا باللہ و رسولہ، بے اختیار پکار اٹھے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ
عبدہ و رسولہ، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو گئے، اس تربیت اور اس کلمے کے آگے سر اطاعت ختم کیا گئے تھے، اس کلمے کو ختم کرنے، لیکن اس کلمے نے ان کے کفر شرک کی گردن مروڑ دی اور پھر اسلام میں داخل ہو کر کارنامے انجام دیے جس کی مثال دنیا میں ملنے مشکل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔